الشيطان الرجيم وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذتهم الصيحة ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اس سے قبل کی آیت میں اللہ رب الجلال والاکرام اس بات کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، چاہے وہ اصحاب مدین ہوں یا دیگر قوم کے لوگ ہوں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کرتے ہوئے کہا وعادا وثمود، اور قوم عاد نے اور قوم ثمود نے بھی اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ عاد اور ثمود نے جب اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو ہم نے اسے بھی ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ جن کی ہلاکت و بربادی کا علم تمہیں ان کے ویران اور کھنڈر مکانوں اور محلوں اور علاقوں سے علم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وعادا وثمودا، اور عاد والوں کو اور ثمود والوں کو بھی غارت کیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، جن کے مساکن، ان کے گھر، ان کے ویران پڑی ہوئی عمارتیں، ان کے کھنڈروں کے ذریعے سے ان کے حالات تم پر ظاہر ہو جائیں گے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ شیطان نے ان کے اعمال کو بہت ہی خوبصورت بیان کر کے، بہت ہی خوبصورت انداز سے سجا سنوار کر کے اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس نے ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ وہ لوگ سمجھدار لوگ تھے، ہوشیار لوگ تھے۔ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو مانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بیچ بیچ میں اس کو گلٹی بھی فیل ہوتی ہے، برا بھی لگتا ہے۔ لہذا ایسے گناہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے معاف کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے گنہگار ہوتے ہیں جو گناہ فخریہ طور پر کرتے ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، گھمنڈ کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ہے نا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو کھینی وینی گٹکا وٹکا کھانے کا عادی ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ غلط تو ہے لیکن اب کیا کریں، بچپن میں عادت لگ گئی، چھوٹ نہیں رہی ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے شان سے دھواں چھوڑتے ہیں، ہے نہیں، 4 آدمی کے سامنے منہ ٹیڑھا کر کر کے دھواں چھوڑیں گے، کبھی ادھر اڑائیں گے تو کبھی ادھر اڑائیں گے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ وہ
دنیا کا ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا خطرناک، اتنا زبردست کام کر رہے ہیں وہ، ایک دم فخر کے ساتھ سگریٹ پئیں گے وہ لوگ، بولے کیا ہے، بولے اس میں تھوڑا سویگ ہے نا، یہ ایک بولتے ہیں کہ بھائی اس میں سویگ ہے۔ تو جو اس قسم کے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے گناہوں کو بہت خوبصورت بنا کر کے ان کے سامنے رکھا۔ بھائی اس کو اگر اچھا نہیں مانے گا تو دھواں چھوڑتا ہوا پھر فوٹو کھینچ کر کے دنیا کو کیوں بھیجے گا، دکھائے گا، ڈی پی لگائے گا، اسٹیٹس لگائے گا، وہ اسے کوئی بہت بڑا کام سمجھتا ہے، جیسے لگتا ہے کوئی اتنا بڑا کام کر رہا ہے جتنا بڑا کام کوئی دوسرا کر نہیں سکتا ہے، تو اس کو ایک اچیومنٹ کی طرح فیلنگ آتی ہے اس گناہ کو کرنے کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ان کو شیطان ان کے گناہوں کو ان کے نظروں میں خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے۔ فصدہم عن السبیل، تو ان کے اس گناہوں پر اکڑ نے، اس گناہوں پر غرور اور تکبر نے کیا کر دیا، ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا، وہ اللہ کے راستے پر اب نہیں آ رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سدھر جائیں گے، ہم اگر نیک راستے پر آ جائیں گے تو پھر یہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں ایک اسٹیٹس بھرا لائف جو ہمارا چل رہا ہے، جو ہم اترا رہے ہیں اپنے گناہوں کے بلبوتے پر، یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، اور یہ چیزیں ہمیں چھوڑنی نہیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں بڑی پسند ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ یہ لوگ بصیرت والے تھے، سمجھدار لوگ تھے، ہوشیار لوگ تھے، سمجھدار لوگ، ہاں دنیا کے ہر معاملے میں سمجھداری سے کام لیتے تھے۔ کپڑا خریدتے تھے تو انہیں پتہ تھی کہ کس کی کتنی قیمت ہونی چاہیے، فرسٹ کاپی کا کیا ریٹ ہوگا، برانڈ کا کیا ریٹ ہوگا، تھرڈ کاپی کا کیا ریٹ ہوگا، اس کو پتہ ہے، وہ دیکھ کر کے سامان خریدتا تھا کہ کس برانڈ کی کتنی ویلیو ہے، یہ ساری چیزوں میں بہت سمجھدار تھا وہ۔ لیکن دین کے معاملے میں اکھڑ گنوار جاہل جیسی حرکتیں کرتا تھا، لیکن نیکی کے معاملے میں نہایت ہی گھٹیا قسم کی سوچ رکھنے والا تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان کے ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقارون فرعون وحامان، قارون، فرعون، حامان، ان سارے لوگوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ ان کے پاس موسیٰ واضح نشانی لے کر کے آئے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ان لوگوں نے زمین پر تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن وہ آگے نکلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آگے نکلنے والے مطلب اللہ سے آگے جانے والے نہیں تھے۔ اب اللہ سے آگے کیسے جائے گا، جب نہیں جا پائے گا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس سے پہلے جتنے بھی قوموں کا ذکر آیا، اور آج قوم ثمود اور قوم فرعون کا ذکر آیا، حامان اور کیا کہتے ہیں قارون کا ذکر آیا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بالمجموع ایک آخر میں ایک اور کمنٹ کرتے ہوئے کہا کُلًّا، سب کو، اخذنا بذنبہ، ہم نے ان کے گناہوں کے وجہ سے پکڑ لیا، ہم نے ان کے گناہوں کے وجہ سے پکڑ لیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے بادلوں کے ذریعے گرفتار کر لیا، یعنی ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش میں دبا دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو زمین میں دھنسا دیا ہے۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے پانی میں ڈبا دیا۔ اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش کی کس پر؟ قوم لوط پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، اور کسی کو زوردار کیا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةُ، جس کو زوردار آواز نے آ کے پکڑ لیا، قوم عاد اور قوم ثمود کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ڈبا دیا، کس کو؟
فرعون اور نوح علیہ السلام کے قوم کو لوگوں کو زمین میں ڈبا دیا گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ جو بھی ہوا یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن در حقیقت یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کیے تھے۔ یعنی جب انسان کوئی غلطی کرے، اس غلطی کے نتیجے میں اس پر عذاب آئے، تو اس عذاب کا ذمہ دار کون ہوا؟ اس کی اپنی غلطی، اس کی اپنی غلطی۔ جیسے ایک آدمی گاڑی لے کر کے جا رہا ہے، ٹریفک ریڈ سگنل ہے پھر بھی دبا کر کے گاڑی لے کے جا رہا ہے، اور سامنے سے سمجھیے کوئی دوسرے ٹرک نے اپنے سگنل میں اس کو ٹھوک دیا اور ٹوٹ گیا ہاتھ پیر یا مر گیا، تو اس میں جو گاڑی ٹرک والا تھا اس کی غلطی تھی، جو سگنل توڑ کے جا رہا تھا جس کی غلطی تھی، جو سگنل توڑ کے جا رہا تھا۔ تو ویسے ہی اللہ نے کسی کو ڈبا دیا، کسی کو دھنسا دیا، کسی کو پتھروں کی بارش میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کو برباد کر دیا، تو کسی کو چینخ نے آ کر کے پکڑ لیا۔ تو ان سب کا ذمہ دار اس قوم کی اپنی بدعمالیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ حرکت ہی ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کے ایک مصلی